اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النحل آیت 71 سے پارہ نمبر 14 ربما۔ واللہ اور اللہ، تعارف کرایا جا رہا ہے اللہ کون ہے، فضیلتیں کون دیتا ہے، فوقیت کون دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے۔ اس سے پہلے جو آپ کا گزشتہ سبق تھا اس میں بھی اللہ کی پہچان مختلف اس کی نشانیوں سے آپ نے پڑھی، جیسے آخری آیت واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور پھر اس سے پہلے ہنی بی کا ذکر، النحل کا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور انسان کے لیے اس نے کیسے شہد بنانی ہے، اور پھر مختلف پھلوں کا ذکر، انعام کا ذکر، بارش کا ذکر، وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اسی طرح دیگر پیچھے آیات دیکھتی جائیں اور اللہ عز و جل کے رحمتوں برکتوں کے مظاہر ہیں۔ آج کیا فرمایا؟ واللہ، اور اللہ، فضل، اس نے فضیلت دی، فوقیت دی، بعضکم، تمہارے بعض کو، کچھ کو، علی بعض، بعض پر، کچھ پر۔ پھر رزق میں، رزق کسے کہتے ہیں؟ ہر نعمت جو اللہ عطا کرے، ہر اچھی چیز رزق ہے۔ رزق صرف روزی روٹی نہیں، زندگی، صحت، خوشیاں، یہ بھی رزق ہیں۔ تو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ موڈ آف دوسروں سے کیوں کر لیتے ہیں؟ تمہاری وجہ سے ایسے ہوا، فلاں کی وجہ سے وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، میں ہوتی تو یہ ہوتا۔ واللہ فضل بعضکم، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور یہ اسی طرح جو رزق کی تقسیم ہے نا، یہ ایکول نہیں ہے۔ اب یہ بڑا اہم سوال ہے، یعنی کیا رزق کی تقسیم ایکول نہیں ہے؟ اچھا، عام طور پر اس بات کو نیگیٹو لیا جاتا ہے۔ جو کمیونزم کا طبقہ ہے، کمیونسٹ لوگ، اور اسی طرح جو اشتراکیت کی سوچ رکھنے والے ہیں، کمیونزم والے، سوشلزم والے، یہ کیا کہتے ہیں کہ جی ایکویلٹی ہونی چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے عورت مرد میں برابری کا دعویٰ کیا گیا۔ یاد رکھیں، جو برابری کا دعویٰ ہے نا، یہی اصل میں تباہی کا دعویٰ ہے۔ برابری کبھی بھی انصاف نہیں ہوتا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص محنت کرنے والا ہو اور ایک شخص نکما رہنے والا ہو، یہ دونوں برابر ہو جائے؟ برابری جو ہے اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیا ہے کہ جو محنت کرے گا، جتنی محنت کرے گا اس میں برابر ملے گا۔ ہاں، کوئی یہ کہے کہ رزق کی تقسیم برابر ہونی چاہیے، عورت مرد میں برابری ہونی چاہیے، یہ برابری نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ عز و جل نے رزق کی عطا میں بھی اونچ نیچ رکھی، عورت اور مرد میں بھی اونچ نیچ رکھی۔ اچھا، اس اونچ نیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون اللہ کے ہاں اعلیٰ ہے، مرد اعلیٰ ہے، عورت کمتر ہے، نہیں، بلکہ ان میں وہاں برابری ہے۔ اللہ کے ہاں تخلیق میں برابری ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحد کی بات ہے، برابری ہے بالکل۔ اس سے بڑھ کے برابری کیا ہو؟ خلقکم، تخلیق میں بھی برابری ہے اور تعظیم میں، یعنی اجر میں بھی برابری ہے۔ اللہ نے عظمت اسے دی جس نے محنت کی۔ من عمل منکم من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ لیکن جہاں تک جنڈر کی بات ہے، جہاں تک ڈیوٹی کی بات ہے، حقوق و فرائض کی بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا۔ کیوں؟ اسی سے نظام زندگی چلتا ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں جو خالق ہی جانتا ہے۔ ہم تو جان ہی نہیں سکتے، ہمیں تو آنکھیں بند کر کے اپنے رب کی حکمتوں پر راضی رہنا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اگر اسی بات پر یقین ہو جائے نا کہ رزق کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، اس آیت کے پہلے جملے کے پہلے لفظ اور آخری لفظ پر واللہ
اور آخری لفظ الرزق، رزق پر غور کریں، رزق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ۔ اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، فضل بعضکم علی بعض، فضیلت اونچ نیچ کمی، فضیلت کا مطلب کیا؟ فوقیت، فوقیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیچ بھی ہے، یعنی کسی کو زیادہ ہے تو کسی کو کم بھی ہے۔ یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ تمام تر انتظامات ہوتے رہیں۔ اب دیکھیں تمام ہی مالک ہوں تو نچلے لیول کے کام کون کرے گا؟ سارے ہی آفس بوائز ہوں تو باہر کے کام، دھوپ کے کام، سردی گرمی کے کام، گلی کے کام کون کرے گا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے، ایک دوسرے میں مدد کے لیے مالک، نوکر اور اسی طرح اونچا نیچا بنایا۔ اس سے آخرت اور دنیا کی کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو صرف بطور امتحان ہے۔ کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ ہم لینے کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، کم ملنے کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، مگر زیادہ ملنے کو اسے آزمائش نہیں سمجھتے، یہی سے غلطی کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے ایک انسان جو ہر وقت دوسروں سے ناراض ہی رہتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا، فلاں، یا اسی طرح خواتین جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے یا بیویاں اپنے خامدوں سے کہ وہ ہمیں خوش نہیں رکھتا، تو یاد رکھیں خوشیاں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، خوشیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، آپ کی بھی اس کی بھی، کس کے؟ اللہ کے، اوپر والے کے ہاتھ میں۔ خوشیاں آپ کی بھی اور اس کی بھی اوپر والے کے ہاتھ میں۔ جو بیچارے خود مجبور ہوں وہ کیسے آپ کے خوشی کا انتظام کر سکتے ہیں؟ اسی لیے بجائے دوسروں سے اپنی خوشیوں کی، رزق کی امید رکھیں، اپنے رب سے رکھیں اور خود محنت کریں۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہاں اللہ عز و جل نے ان کے ذمے جو ہمارا نان نفقہ مقرر کیا مردوں کے ذمے، اور اس لحاظ سے اسی وجہ سے انہیں فضیلت دی۔ الرجال قوامون علی النساء، آگے وجہ کیا بتائی؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جو مالوں میں سے وہ تم پر خرچ کرتے ہیں، تمہارے خرچے کی ذمہ داری ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فوقیت دی۔ اور اسی طرح صرف یہ فوقیت انہی کی نہیں ہے، بلکہ جس طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا، اسی طرح عورتوں کو بھی درجہ دیا۔ تو بہرحال واللہ فضل بعضکم، صرف عورت مرد کی بات نہیں بلکہ بعض کو بعض پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، اور اسی طرح مالکوں کو نوکروں پر، اور اسی طرح بڑے کو چھوٹے پر، اور اسی طرح دے بادشاہ کو رعایا پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، بعض کو بعض پر۔ فَمَا الَّذِينَ، تو پس وہ لوگ، فَمَا الَّذِينَ، پس نہیں وہ لوگ، الَّذِينَ جو، فُضِّلُوا، فضیلت دیے گئے، یعنی جو صاحب فضیلت ہیں، جو جنہیں فوقیت ملی، وہ نہیں ہیں برادی، لوٹا دینے والے، رزقہم، اپنا رزق، جو انہیں عہدہ ملا، فضیلت ملی، فوقیت ملی، وہ لوٹا دینے والے نہیں ہیں۔ کن کو؟ اعلیٰ، ان کو، ما ملکت، جن کے مالک ہوئے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، یعنی اوپر والا طبقہ نچلے طبقے کو کسی بھی طرح سے اپنا عہدہ دینے والا یا شیئر کرنے والا نہیں ہے۔ جس کو جو چیز ملتی ہے وہ اپنے آپ کو ہی اس کا مالک سمجھتا ہے۔ فرمایا اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو جنہیں فضیلت ملی ہے، کیا وہ فضیلت، عہدہ، فوقیت، اپنی چیز دوسروں کو دینا چاہتے ہیں؟ اپنا مرتبہ کوئی دوسروں کو دینا چاہتا ہے؟ تو فرمایا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے، لوٹا دینے والے اپنے رزق کو، رزق یعنی کوئی بھی چیز، وہ زندگی ہو، وہ خوشی ہو، وہ اختیار ہو، وہ وسائل ہوں، وٹ ایور، نہیں ہے وہ اپنے رزق کو لوٹا دینے والے ان پر جن کے وہ مالک ہوں، یعنی اپنے سے نچلوں کو۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء، کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، کہ یہ برابری کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی نہیں کرے گا۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ، پس کیا اللہ کی نعمت کے ساتھ
یجحدون وہ انکار کرتے ہیں جب یہ خود اپنے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے اختیارات میں، ہمارے وسائل میں، ہماری چیزوں میں، ہمارے عہدوں میں ہم سے نیچے والے شریک ہو جائیں، تو یہ خالق کے لیے اس کی مخلوق کو، مالک کے لیے اس کی مملوک کو حصے دار کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ جیسے پیچھے ہے نا کہ تم اپنے اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں اور خود اپنے لیے یکرہون ناپسند کرتے ہیں۔ وہ مثالیں جو اپنے لیے یہ کبھی بولنا بیان کرنا نہیں چاہیں گے وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں، حالانکہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ خود اگر اپنی بات کریں، حالانکہ ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ یہ برابر ہے، مملوک بھی، غلام بھی تو انسان ہے، نوکر بھی تو، خادم بھی تو انسان ہے، نچلے طبقے والے بھی تو انسان ہے، ایز اے ہیومن بینگ حالانکہ یہ برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اوپر والے، عہدے والے، چیزوں والے کبھی بھی نچلے طبقے والوں کو کسی چیز میں برابری کیا۔ ایون اگر دیکھا جائے مالک اور نوکر کے ریلیشن کو، جہاں وہ خود جیسے بیڈ روم میں رہتا ہے، کیا ان کو ویسا یا اپنے ساتھ اسی میں اشتراک پسند کرے گا، شیئر کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر ایسا کیسے ہے کہ خالق کہ جس کے اصل میں سارے اختیارات ہیں، اصل مالک، اس کے غلام یعنی عبد بندوں کو وہ اس کے اختیارات میں، چیزوں میں شریک بنائے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اگر واپس کوئی لا سکتا ہے تو وہ ولی اللہ ہے۔ اور اسی طرح محمد کا پکڑا چھڑا لے اللہ، اللہ کا پکڑا چھڑا کوئی، اسی طرح کا کوئی بہرحال شعر ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، العیاذ باللہ۔ اسی طرح ولیوں کے بارے میں، اور اسی طرح کے تقدیر میں فلاں کی اولاد نہیں تھی تو فلاں پیر کے پاس گیا، اس نے اس کو اتنے بیٹوں سے نواز دیا۔ اور اسی طرح اگر بیٹی ہو جائے کہتے ہیں جی بس اللہ کی دین ہے، یعنی جو بیٹا پیروں نے دیا اور بیٹی اللہ نے دی۔ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے سمجھایا کہ تم خود اپنے اوپر رکھ کے سوچو، اگر تم کسی چیز کے مالک ہو، اور یاد رکھو تم مالک بھی نہیں، فضل اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، یعنی تمہاری اپنی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آگے بھی آپ پڑھیں گے رزقناہ، ہم نے اسے رزق دیا۔ تمہاری اپنی خود سے کوئی چیز، اصل میں تم مالک ہی نہیں ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب اللہ کے دیے ہوئے میں سے بھی کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ وہ تمام کی تمام چیز یا کچھ اس میں سے دوسروں کو اس طرح دے دو کہ ایکول ہو جاؤ؟ فہم فیہ سواء، یہ مضمون سورہ روم میں بھی آیا اور سورہ زخرف میں بھی۔ سورہ روم کی آیت 28 ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی، تمہارے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، کوئی بھی اس رزق میں شریک نہیں جو ہم نے تمہیں دیا کہ تم اس میں برابر ہو۔ جب ہماری طرف سے دیے ہوئے میں سے تم برابری نہیں کرتے بلکہ تنخواہ دیتے ہو یا کچھ اوپر دے دیتے ہو، بس ٹپ دے دیتے ہو، توفتاً دے دیتے ہو، کیا تم برابر کے مساویانہ مالکانہ حقوق دیتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو تم اللہ کی مخلوق، اللہ کی مملوک، اللہ کی مخلوق کو، اس کے بندوں کو، اس کے غلاموں کو کیسے اس کے اختیارات میں شریک کر لیتے ہو؟ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی یہ اللہ کی نعمت، وہ جو رزق اس نے دیا، اس مالک کو کریڈٹ دینے کے بجائے وہ اس کے بندوں کو، دوسروں کو کریڈٹ دے دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دی کس نے؟ اللہ نے۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں سے، انسانوں سے، ازواجن بیویاں، اور اللہ کا انسان کا ساتھی بنانا یہ بڑی نعمت ہے، بطور نعمت وائفز نعمت ہے، مگر ہمارے ہاں مزاح میں اور حقیقت میں بھی ان کو کیا سمجھا جاتا ہے؟
ببال، شادی مصیبت ہے اور بربادی ہے، اور خاص طور پر بیویوں کے حوالے سے جو طوفان بدتمیزی ہے اور مثالیں مشہور ہیں، حکایتیں نقل کی جاتی ہیں، تو یہ سب غلط ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ تمہارا نصف ہے. اپنے ہی نصف کو برا بھلا کہو گے؟ اپنے نصف کو سمجھو. واللہ جعل لکم من، اللہ نے بنایا ہے. اللہ کی بناوٹ کبھی خراب نہیں ہو سکتی. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور پھر بیویوں سے بھی اللہ نے ملنے والی چیز. دیکھیں کوئی بھی رشتہ جب جتنا ایک پروڈکٹیو ہوتا ہے، جتنا یوزفل ہوتا ہے، اتنا پیارا ہوتا ہے. اللہ نے ان سے منسوب، ان سے ملنے والی ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا جس کو عام طور پر اگنور کیا جاتا ہے. اتنا اگنور کیا جاتا ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے، بڑا پیار محبت ہوتا ہے اور بڑے وارے نیارے ہوتے ہیں، تھوڑا سا عرصہ گزر ایک بچہ ہوتا ہے، اور وہ اس بچہ، وہ جو ایک عورت نے اپنا فیگر خراب کیا اور اسی طرح اپنی چیزوں کو قربان کیا، اپنے وقت کو، اپنی صحت کو، اپنی ہر چیز کو قربان کیا اور بچہ دیا. وہی بچہ، ایک طرف بچے سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی بچے کے بعد اکثر مرد دوسری طرف منہ مارنے لگ جاتے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے بیویوں کو بطور نعمت ذکر کیا اور پھر ان سے ملنے والی ایک اور چیز کو بطور نعمت. وجعل لکم من ازواجکم، اور بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے کیا؟ بنین، بیٹے. تو اسی لیے مردوں کو اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے، تھینک فل ہونا چاہیے کہ اللہ جب انہیں ان کی بیویوں سے اولاد اور بیٹے دیتا ہے. مگر میں اکثر یہی دیکھتی ہوں، اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی کم پرسنٹیج ہے جو واقعی اس کا حق ادا کرتے ہوں، جو اس کو نعمت سمجھتے ہوں. وگرنہ اولاد کی پیدائش کے بعد کمرے بھی چینج ہو جاتے ہیں. کمرہ چینج ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن بیویوں کو ان کے سپرد کر دینا اور خود دوسری طرف نکل جانا، یہ بہت نیگیٹو چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے. اور یہی اصل میں گھروں کی بربادی کی وجہ ہے کہ نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھا جا رہا، نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور بنایا اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں، اور پھر بنین، تمہاری بیویوں سے بیٹے، اور پھر وحفدتن، اور پوتے. یہ حفدہ یہ جمع ہے، اس کا واحد حفاد اور دوسرے بھی آتے ہیں. وحفدتن، اور پوتے یعنی اولاد کی اولاد، اور خاص طور پر بیٹوں کے بیٹے. بلکہ عرب کلچر میں تو بیٹے کا پہلا بیٹا، اس کا نام بھی دادا کے نام پر رکھا جاتا ہے، اور اسے دادا کا زیادہ وارث اور زیادہ قریبی، زیادہ محبوب سمجھا جاتا ہے. اور یہ ہے بھی حقیقت کہ اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، ایون اولاد سے بھی، کیونکہ اولاد نافرمانیوں میں یا کسی بھی طرح سے کچھ نہ کچھ اپنی محبت میں کمی کر چکی ہوتی ہے، لیکن وہ جو نیو بورنز ہوتے ہیں ان سے پھر ساری امیدیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں جو بھی جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ میں نے ان کی تربیت میں کہاں کہاں کمی چھوڑی اور اب وہ سیکھ چکی ہیں، تو وہ کیا کہتی ہے کہ چلیں یہ نہ صحیح ان کی اولاد سے میں ان کی تربیت کروں گی. وہ ان سے اپنی ساری امیدیں رکھ لیتی ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اسی طرف میں توجہ دلاتی ہوں، اور اسپیشلی یہ بھی کہتی ہوں کہ نیو مدرز کے حوالے اپنی نسلوں کو نہ کریں. وہ نا تجربہ کار ہیں اور خاص طور پر فتنوں کا شکار ہیں. تو جو گرینڈ مدرز ہیں، گرینڈ پیرنٹس ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ نسلوں کی تربیت کریں. یہ کام اگر ہو جائے تو امت کو تباہی سے بچایا جا سکتا ہے. قربانی دینی پڑے گی بڑے بزرگوں کو، کیونکہ بہرحال یہی سب سیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں عطا کیا پاکیزہ چیزوں سے. اس کے علاوہ دیکھو اللہ نے کیسے رشتے اور چیزیں تمہارے لیے بنائیں، تمہیں دیں.
افبالباطل تو کیا باطل کو یؤمنون وہ مانتے ہیں وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت اللہ کی عطا اس کی ناقدری کرتے ہیں. باطل کو کیسے مانتے ہیں؟ جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اسی کو وہ اپنی خوشیوں کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں یا اس کی خاطر اپنے رب سے عداوت رکھ لیتے ہیں یا اس کی خاطر اس کسی کو انسانوں کو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں. رب کی عبادت میں ان کو شریک کر لیتے ہیں یا رب کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں. ایک اور خواتین کی اہم بڑی غلطی کہ وہ اپنے گھر کو، چیزوں کو، رشتوں کو رب کی عبادات میں رکاوٹ بنا لیتی ہیں کہ رشتوں میں اور چیزوں میں زوال آتا ہے. اللہ نے کیا کیا؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ہم کیا کرتے ہیں؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ہم انہی نعمتوں کو رب سے دوری کی وجہ بنا لیتے ہیں، انہی عطاؤں کو رب سے دوری بنا لیتے ہیں. عبادت میں رکاوٹ. آپ دیکھیں کہ ہمارے لگژری لائف، ہماری اطاعات میں، عبادات میں رکاوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اپنی ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کتنا اس کی عبادت میں معاونت کے طور پر شامل کرتے ہیں، یعنی ہیلپنگ کے طور پر. ہماری چیزیں عبادت میں رکاوٹ کے بجائے عبادت میں معاون ہوں، مددگار ہوں. افبالباطل یؤمنون تو کیا باطل کو وہ مانتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون اور اللہ کی نعمتوں کا، اس کی عطاؤں کا انکار کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں. یہ ناقدری مختلف طریقوں سے، مختلف چیزوں سے ہو سکتی ہے، اور وہ بیسیکلی رب کی یاد سے دوری اور ان چیزوں میں وقت گزاری یہ سب سے بڑی ناقدری ہے جو ایون ہم مسلمان کرتے ہیں. ویسے تو یہ مشرکین کے ضمن میں آ رہی ہے، لیکن ہم مسلمان بھی تو کلمہ پڑھ کر بھی تو وہی کام کرتے ہیں. تو کیا ابھی بھی ہم اپنے آپ کو موحد اور متبع سنتی ڈکلیئر کریں گے اور شرک کے یہ ضابطے ہم پر لاگو نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھ کے بھی شرکیہ بدعتیہ کام کرتا ہے تو پھر اس کلمہ کا اس سے کوئی نسبت، کوئی تعلق نہیں ہے. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون ویعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کئی طرح سے ہو سکتی ہے، خاص طور پر نظر نیازیں کرنا، مانگنا، امید رکھنا، عقیدہ رکھنا، یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ بنیادی عبادت ہے کیونکہ تمام عبادات کی تعمیر پھر اسی پر ہوتی ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو خود ما لا یملکو جو نہیں مالک، لہم ان کے لیے، یعنی ان کے لیے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، رزقاً کسی رزق کا، کسی چیز کے دینے کا، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، شیئن کچھ بھی. دیکھیں رزقاً شیئن یہ نکرہ ہے، یعنی تھوڑی سے تھوڑی چیز دینا، معمولی سے معمولی چیز دینے کے بھی وہ خود مالک نہیں ہے. وہ خود اپنے لیے بھی اپنے رب کی قدرت کے محتاج ہیں، اپنے رب کی عطا کے محتاج ہیں. پھر وہ تمہیں کیسے دے سکتے ہیں اور تم ان سے امیدیں کیسے رکھتے ہو؟ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اب کہتے ہیں فلاں اونچلی پہاڑی پہ رہتا ہے، وہ سب علاقے والوں کی، دنیا والوں کی پوری کرتا ہے. بالکل غلط ہے. آسمان ہو یا زمین، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایون خود مختار ہو، اپنے آپ کے لیے بھی کچھ کر سکتی ہو تو دوسروں کے لیے کیسے کر سکے گی؟ سوچنے کی بات ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور وہ قدرت نہیں رکھتے. یہ اس غلط گمان کی تردید ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مالک تو واقعی اللہ ہے مگر ہمارے یہ دستگیر اس سے دلوانے کی طاقت رکھتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وہ طاقت نہیں رکھتے. تو یہ کہنا کہ وہ جی طاقت رکھتے ہیں اور یہ طاقت ان کو رب کی طرف سے ملی ہوئی ہے، نہیں ملی ہوئی. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وہ نہیں طاقت رکھتے.
وہ اپنے لیے طاقت نہیں رکھتے، وہ تمہارے لیے کیا رکھیں گے؟ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ دیکھیں ان کے سارے کام کاج بھی تمہارے نذرانوں سے ہوتے ہیں۔ جب ان کے کام تمہارے چندوں سے ہوتے ہیں، ان کے گھر کے بجلی کا بل اور ان کے اولاد کے اور ان کے اپنے سارے چونچلے نخرے تمہارے نذرانوں سے چندوں سے پورے ہوتے ہیں، تو وہ تمہارے رزق میں فراخی کیسے کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ابھی بھی تم ان سے امید رکھو۔ یہ کیا ہے؟ عبادت۔ کن کی؟ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ معلوم ہو گیا کہ ایون انبیاء، اولیاء، یہ تو کیا آسمانوں کے فرشتے بھی، زمین کے جنات بھی، اور ساری کی ساری مخلوقات بھی اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی اللہ نے کسی کو اپنے اختیار میں شریک رکھا ہوا ہے کہ وہ جو چاہے کر لے، کہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہوا۔ وہ جیسے خالق ہے ویسے مالک ہے اور مدبر ہے، وہی سارے انتظامات خود اکیلے چلاتا ہے۔ یہ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ خود اکیلے نہیں چلا سکتا، 6 دن اس نے سب کچھ بنایا اور پھر وہ اس نے 7ویں دن آرام کیا۔ اللہ نے فرمایا اس کو تھکاوٹ نہیں ہے، اس کو اونگ نیند نہیں ہے، وہ خود اس نے سب بنایا، چاہے وہ چلاتا بھی وہ خود ہے۔ یدبر کا مطلب یہی ہے کہ وہ تدبیر کرتا ہے، سارے انتظامات وہ خود کرتا ہے۔ اس نے یہ اختیارات کسی کو نہیں دیے ہوئے، اور نہ ہی ایسے ہے کہ وہ تھک جاتا ہے یا رک جاتا ہے، نہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر آن وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، نیا سے نیا آ رہا ہے۔ فلا تضربوا، بس تم نہ بیان کرو، للہ، اللہ کے لیے، الامثال، مثالیں دی جاتی ہیں نا، طرح طرح کی مثالیں، کہ جی جیسے افیسر کو چپڑاسی کی، نوکر کی ضرورت ہوتی ہے، اوپر تک سفارش پہنچانے کے لیے واسطے وسیلے ضروری ہوتے ہیں، کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ افیسر تو دیوار کے پیچھے سے دیکھ نہیں سکتا، افیسر تو CCTV کیمرہ کا محتاج ہے، افیسر کو تو چیزیں اور افراد چاہیے، اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تو سب کر سکتا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، بس تم اللہ کے لیے دنیا کی لوگوں کی مثالیں نہ بیان کرو۔ ان اللہ یعلم، وہ نہیں جانتے جبکہ اللہ جانتا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ بات ہی ختم۔ کیسے کہتے ہیں کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے گویا قسم کے اولیاء کو، انبیاء کو سیڑھی قرار دیتے ہیں، حالانکہ چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، انہوں نے اللہ کو کیسا اوپر فکس کر دیا کہ نیچے وہ آ نہیں سکتا، حالانکہ اللہ ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ اور پھر فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور معکم، اللہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور یہ جو واسطے وسیلے ہیں نا، یہ عقیدت میں نہیں ہے، یہ جہالت میں ہے، کیونکہ اللہ قریب ہے اور یہ کہتے ہیں کہ دور ہے، واسطے وسیلے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں جی دور ہے، واسطے وسیلے چاہیے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اونچی والی چیز کا نیچے سے تعلق نہیں ہوتا، اللہ ایسا نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ الظاہر ہے، لیس فوقک شیء، اس سے اوپر کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کے قریب ہے، اور یہ ہے اللہ، یہ ہے رب۔ ضرب اللہ، اب اللہ نے مثال سے سمجھایا، بیان کی اللہ نے ایک مثال، مثلا ایک مثال کس کی؟ عبدن، ایک غلام، مملوکن، جو کسی کی ملکیت ہے، لا یقدر، وہ اختیار نہیں رکھتا، علی شیء، کسی چیز پر، ایک بندہ خود وہ دوسرے کا غلام ہے۔ اب اس کی مثال اللہ نے بیان کی کہ ایک وہ بندہ ہے، عبدن، غلام، مملوکن، جو کسی کا
غلام ہے، کسی کے ملک میں ہے، لا یقدر وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، علی شیء کچھ بھی کسی بھی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، تو اب یہ دیکھیں اس سے امید رکھنا. اب یہ انسان کیا ہے، نبی کیا ہے، انسان ہے، اور اسی طرح رب کے کیا ہے، غلام ہے. اب ان سے امید رکھنا یہ کیا ہے، لا یقدر، حالانکہ وہ خود کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے. اسی طرح ولی سے امید رکھنا، ولی خود کون ہے، انسان ہے، کیا ہے، رب کے غلام ہے. لا یقدر علی شیء، اللہ نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا. یعنی کوئی کتنا بھی اللہ سے بڑے رتبے پر فائز ہو جائے، وہ اللہ کی مخلوق کے زمرے سے تو نہیں نکل سکتا، اللہ کے مملوک کے زمرے سے تو نہیں نکل سکتا. تو اللہ نے مثال سے سمجھایا، ایک غلام کی مثال جو کسی کے ملک ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر اختیار رکھتا ہی نہیں ہے. ومن رزقناہ، اور ایک دوسرا وہ ہے من جو رزقناہ، ہم نے اسے رزق دیا، منا اپنی طرف سے، رزقا حسنا اچھا رزق، فہو ینفق وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس رزق سے، سرا پوشیدہ، و جاہرا اور ظاہر. حل یستوون کیا وہ برابر ہیں؟ ایک وہ ہے جو دوسروں کا محتاج ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس ہر لحاظ سے رزق ہے، وہ صبح و شام دیتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا خزانہ، اللہ کا رزق اتنا ہے کہ وہ صبح و شام مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اور دن اور رات کا خرچ کرنا اللہ کی نعمتوں میں، اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں لاتا. ایک ہے غلام، ایک ہے عبد مملوک، لا یقدر علی شیء، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس رزق حسن ہے، جو صبح و شام خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اس مملوک سے اور عبد سے مانگا جائے، اور جس کے پاس خزانے ہو، صبح و شام خرچ کرے اور کمی نہ ہو، اس کو چھوڑا جائے؟ کیا یہ انصاف ہوگا؟ کیا ابھی بھی تمہارے اسلام میں فرق نہیں پڑے گا جو یہ کام کریں گے؟ حل یستوون کیا وہ برابر ہیں؟ کیا مملوک اور مالک کیا برابر ہیں؟ ایک کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتا وہ، اور دوسرے کے پاس قادر مطلق، مختار کل ہے. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرہم، بلکہ ان کے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے. تو کتنی واضح مثال ہے. اچھا، بعض مفسرین اس آیت سے ان دو مثالوں سے مراد کافر اور مومن بھی لیتے ہیں. یعنی پہلا جو ہے یہ عبد مملوکن، یہ کافر کی مثال ہے، اور ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اس سے مراد مومن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق حسن یعنی ایمان اور عمل صالح کی توفیق سے نوازا، اور وہ دن رات اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہے. یقیناً ایک مومن اور کافر یہ برابر نہیں ہے. اور پھر اس سے بھی بڑی مثال، خاص طور پر جو کانٹیکسٹ سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، سیاق و سباق سے، کیا کہ خالق اور مخلوق، مالک اور مملوک برابر نہیں ہے. تو پھر کیا اللہ اور اس کے بندے، کہ بندوں سے بھی مانگا جائے اور ان کو سیڑھی سمجھا جائے، یہ خالق کی کیا یہ عقیدت ہے، محبت ہے، اطاعت ہے؟ کہ ایسی برابری ہو سکتی ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اس بات کو نہیں مانتے، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ نشانیاں تو سب واضح بتا رہی ہیں، اللہ نے مثالوں سے سمجھایا. وَضَرَبَ اللَّهُ، اب آگے ایک اور مثال بیان کی اس معاملے کو، خالق اور مخلوق، مالک اور مملوک کے فرق کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے ایک اور واضح بڑی مثال. وَضَرَبَ اللَّهُ، اور اللہ نے بیان کی، مثلاً ایک مثال، رجلین، دو آدمیوں کی. اچھا، یہ اللہ نے انسانوں کی مثالیں کیوں دی؟ اس لیے کہ انسان اپنی بات کو، اپنی چیز کو قریبی چیز سے زیادہ سمجھتا ہے. تو اس سے سمجھایا کہ رجلین، دو آدمی ہیں، احدہما، ان میں سے ایک، ابکم، گنگا ہے، لا یقدر، وہ اختیار نہیں رکھتا. اچھا، ابکم سے اب بکمون بھی پڑھ چکی ہیں. لا یقدر، وہ اختیار نہیں رکھتا، علی شیء، کسی شے پر، وہوا، اور وہ خود،
کلن بوجھ ہے، علی مولا اپنے آقا پر، مالک پر، اینما جہاں کہیں، یوجہ وہ اس کو بھیجے، یعنی مالک اس کو بھیجتا ہے، یوجہ وہ متوجہ ہوتا ہے، بھیجتا ہے، اسے یعنی اپنے غلام کو، لا یاتی وہ نہیں لاتا، بخیر کوئی بھلائی، حل یستوی کیا وہ ہوا وہ ایسا غلام، ومن یأمر اور جو حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا، وہو علی صراط مستقیم اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ ایک وہ شخص جو خود اپنا ہی سرائکی میں کہتے ہیں گھیلا نہیں گھیل سکتا، اپنا مرنا ہی نہیں اٹھا سکتا، اپنے کام ہی نہیں کر سکتا، بلکہ ہر کام میں دوسروں کا محتاج ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے اور انصاف کرتا ہے اور صحیح کام کرتا ہے، وہ اعلیٰ صراط مستقیم، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ وہ سمجھائی وہی بات جا رہی ہے کہ خالق اور مخلوق، مالک اور مملوک، مختار اور محتاج، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انسانوں سے سمجھ لو، ایک تو وہ شخص ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، گنگا ہے، بہرا ہے، نکما ہے، بلکہ اگر اس سے کسی کام میں کوئی امید رکھی جائے تو الٹا نقصان کا ہی باعث بنتا ہے۔ ایک اور وہ ہے جو شعور رکھتا ہے، انصاف کرتا ہے، صراط مستقیم، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بھلا مالک اور مملوک، مختار اور محتاج، خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑی واضح مثال ہے۔ یعنی اب جو بھی ہو، جتنے بھی مرتبے پہ فائز ہو جائیں، بہرحال ہیں تو انسان ہی، اولیاء بھی ہیں تو انسان ہی، اور وہ ہیں تو اللہ کے غلام ہی۔ جب وہ بھی اللہ کے غلام ہیں، تم بھی اللہ کے غلام ہو، تو کیوں نہیں جیسے وہ اپنے رب کو پکارتے تھے، مانگتے تھے، جن سے وہ مانگتے تھے، جن کو جو دیتا تھا تم بھی اسی سے مانگو۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ ملنا تو اصل اسی سے ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، غیب السماوات آسمانوں کا چھپا ہوا، غیب وہ چیز جو انسان اپنے حواس سے بھی، اپنی کوشش سے بھی اور اپنی عقل سے بھی حاصل نہ کر سکے، چھپی ہوئی ہو، صرف اللہ کی عطا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، غیب پوشیدہ، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ اب غیب کون جانتا ہے؟ للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب مگر لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی بھی سب جانتا ہے، ولی بھی سب جانتا ہے۔ کیا کوئی سب جانتا ہے؟ بھلا انسان کیا سب جان سکتے ہیں؟ وہ جو خود رب کے محتاج ہیں، پیچھے پڑا اب کم لا يقدر على شيء، وہ عالم الغیب کے برابر ہو سکتے ہیں یا وہ غیب جان سکتے ہیں؟ ہاں، جو انہیں بتایا جاتا ہے، جو وحی کی جاتی ہے، وہ صرف وہی جانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا اپنا کریڈٹ ہے ہی نہیں۔ واضح بات سمجھ آ گئی ہے۔ اگر صرف میں جو ہے معلوم ہونا علم وحی کے ساتھ ہے تو پھر اس کا کریڈٹ تو انہیں جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وحی کون کرتا ہے؟ اللہ، واللہ انزل، اللہ نازل کرتا ہے۔ تو جب اللہ ہی نازل کرتے تو ان کو خود سے یہ سمجھ لینا کہ وہ سب جانتے ہیں، اور خاص طور پر سب جانتے ہیں، یہ بات ہی غلط ہو جاتی ہے۔ جبکہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انبیاء اولیاء سب نہیں جانتے، وہ صرف اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ انہیں بتاتا ہے۔ اس کا کریڈٹ انہیں نہیں بلکہ اللہ کو جاتا ہے، وہ بتاتا ہے، یہ خود سے کچھ نہیں جانتے۔ یہ کہتے سب، حالانکہ انبیاء اولیاء خود سے کچھ نہیں جانتے، جو کچھ بھی انہیں معلوم ہے وہ اللہ کے بتانے سے ہے۔ جب اللہ کے بتانے سے تو پھر وہ غیب کیسے رہا؟ غیب تو وہ ہوتا ہے نا جو خود سے پہلے سے سب معلوم ہو، چھپا ہوا، پوشیدہ، ظاہر، سب، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کو، اولیاء کو صرف وہی معلوم ہوتا ہے جو اللہ بتاتا ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں اللہ عز و جل نے فرمایا آپ پہلے نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو بتائی اے نبی۔ اس وقت آپ ان میں موجود نہیں تھے، آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا یہ جاننے کا، ہم نے آپ کو بتایا۔ نقصصہم علیک، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عقائد کے لحاظ سے بہت ہی اہم مثالیں ہیں، اہم باتیں ہیں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اور قیامت کا معاملہ، وما اور نہیں، امر الساعہ قیامت کا معاملہ، الا مگر کلمح البصر جیسے آنکھ کا جھپکنا، آئی بلنک، ایسے ہی ہے. قیامت اچانک آئے گی. مختلف احادیث ہیں. کلمح البصر آنکھوں کا جھپکنا، اس کے لیے مسنون دعاؤں میں طرفت عین کے بھی الفاظ آئے ہیں. کوئی بتا سکتی ہے کون سی دعا ہے؟ جیسے نا آنکھ جھپکنا، کلمح البصر، طرفت عین بھی آیا ہے. یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لي شأني كله ولا طرفت عين لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، پل جتنا بھی، پل بھر بھی اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا، میرے تمام معاملات کو تو خود سنبھالنا. یہ دعا ہے. سورۃ القمر میں بھی آیا ہے وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، آیت 50. ہمارا حکم تو صرف ایک بار ہوتا ہے. یہاں فرمایا وما امر الساعة الا کلمح البصر او هو اقرب، یہ اس سے بھی زیادہ قریب. جیسے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اسی طرح اقتربت الساعة، اور اسی طرح اور بھی مختلف آیات ہیں. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ. اب کہتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں سب ہے. کیا سب ہے؟ قیامت کا بھی معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے. اور اچانک، اور وہ اقرب، اتنی قریب ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. انسان اپنے لحاظ سے کتنی پلاننگز اور کیا کچھ کرتا جا رہا ہے، اچانک قیامت آئے گی. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اس کے علاوہ یہ جملہ کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے نہیں ہے، خواہ وہ بات علم کی ہو، طاقت کی ہو، قدرت کی ہو، یا کسی اور چیز کی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. بس بے شک اللہ، اونلی اللہ، نہ نبی، نہ ولی، نہ کوئی اور، بس بات ہی ختم. واللہ اخرجکم، اللہ کا تعارف، اللہ وہ، اخرجکم جس نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. امہات ام کی جمع، اور بطون بطن کی. لا تعلمون تم نہیں جانتے تھے، شیئن کچھ بھی. اچھا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس سے پہلے بھی نطفے سے ماں کے پیٹ سے نکلنے تک یہ سارا پروسیس بھی اسی میں آ گیا. اور پھر یہ کہ لا تعلمون شیئا، لا تعلمون تم نہیں جانتے تھے. ایک منٹ مجھے دیجئے. لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل اور اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل. السمع کان یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الابصار بصر کی جمع، الافئدہ یہ فؤاد کی جمع. کیوں اللہ نے سب بنایا؟ لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. مگر ہو رہا ہے کیا حق ادا؟ ہرگز نہیں. انسان خود کو یا اپنے جیسی مخلوق کو سب سمجھ لیتا ہے، اسی کا رد کیا جا رہا ہے. شرک کے رد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی کہ میری پہچان ہوگی تو میری عبادت کریں گے. واللہ اخرجکم، تمہارا اتنا بڑا محسن
کہ ایون تمہاری پیدائش بھی اسی کی مرہون منت ہے، اور تمہارا سب کچھ، ہر چیز سے لطف اندوز ہونا، فائدہ اٹھانا، تمہارے اعضاء یہ اس کے ہاں گروی ہیں، اس کے دیے ہوئے ہیں. اسی لیے تو فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر چیز تمہیں اللہ نے دی ہے، بطور قرض ہے. اور قرض کیا ہے؟ لعلکم تشکرون. جو شکر ادا نہیں کرتا وہ مقروض رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے اعضاء کے بارے میں بتایا کہ ہر عضو کا، انسانی جسم کے 360 عضو ہیں، اعضاء ہیں. ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے. صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی ہم میں سے روزانہ 360 اپنی اپنی کرنسی کے کب ہوتے ہیں؟ کبھی ایسے بھی ہوتے نہیں ہوتے، تو پھر کیسے ہم ادا کریں اس کا قرض؟ آپ نے فرمایا تسبیحۃ صدقہ، تکبیرۃ صدقہ. ہر تسبیح، تکبیر، چھوٹے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، مسکرانا، یہ بھی صدقہ ہے. ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. جو اللہ نے آزاد دیے ہیں ان کا صدقہ ہے، یعنی ان کا قرضہ ہے جو لوٹانا ہے، دینا ہے. لعلکم تشکرون. الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، جو حکم کے پابند ہیں، مسخر ہیں، تابع ہیں، مطیع ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں. ذرا یہ سوچو، یہ پرندے کبھی بھوکے سوئے ہیں؟ کوئی ان پہ حملہ کرتا ہے، کوئی مرتا ہے، بھوک سے کوئی مرتا ہے؟ اور پھر جب موت آتی ہے تو مرتا ہے. ان کے کتنے پیر ہیں، ان کے کتنے بابے ہیں؟ ذرا سوچو، انہوں نے کس کا تعویذ پہنا ہوا ہے؟ یہ کس کا دیا جلاتے ہیں؟ ذرا دیکھو تو صحیح، کون ان کو اڑاتا ہے، کون انہیں کھلاتا ہے؟ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، جو تابع ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن، نہیں ان کو تھامتا، الا اللہ، مگر اللہ. انہیں کون تھامتا ہے؟ اللہ. تھامنا کا مطلب یعنی ہوا میں چلنے کے قابل بنانا، اور پھر تمام ضروریات میسر کرنا، سنبھالنا. تو تم اپنے لیے کیوں نہیں یہ سوچتے؟ کتنی بات ہے کہ پرندہ جس کو زیادہ عقل بھی نہیں ہے انسان جیسی، علم بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، صرف 2 پر ہیں بس، وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے، اس کا سب اللہ کرتا ہے. تو تمہارا کیوں نہیں وہ کر سکتا؟ یہ تمہارے کوئی اور کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جو تمہاری طرح ہی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں. اصل فتنہ یہی سے ہوتا ہے کہ مرنے کے ہی تو قائل نہیں ہے. ما یمسکہن، نہیں ان کو تھامتا پرندوں کو، الا اللہ، مگر اللہ. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا سورج، چاند، تاروں کو دیکھ کر، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ اللہ کی مخلوقات پر انسان اپنے سے دوسری مخلوقات کو دیکھو کہ انہیں کون رزق دیتا ہے، انہیں کون سنبھالتا ہے، انہیں کون پکڑتا ہے. تم کہتے ہو یہ تعویذ بچا لے گا، فلاں سرکار بچا لے گی، فلاں کا سب کرم ہے، اور ان کا کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بہت بڑی مثال ہے. سورۃ الملک میں بھی یہ مضمون آیا ہے. فرمایا اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. اور یہاں کیا فرمایا؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. واللہ جعل لکم، اور اللہ، جعل، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں کو، بیت واحد اور بیوت جمع، کیا بنایا؟ ساکنا، سکون کی جگہ، سکونت کی جگہ. ساکنا رہنے کی بھی اور سکون کی بھی. گھروں کا مقصد تو یہی ہے. گھر لڑنے جھگڑنے کی جگہ نہیں ہے، گھر نفرتوں کا مقام نہیں ہے. گھر تو رہنے اور سکون کرنے کی جگہ ہے. باہر سے آتے ہیں،
گھر آ کر ہی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ نے گھر کو اس مقصد کے لیے تو نہیں بنایا. خاموش ہو جائیں. اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، مشکلات ہیں، کہیں اچھا باہر ڈسکس کر لیں. اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں گھر میں عورت اپنے آپ کو مالک سمجھ رہی ہوتی ہے، مرد اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہوتا ہے. دو مالک جب آمنے سامنے آتے ہیں تو پھر مقابلے ہو جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے. اگر یہ بہت ہی اہم پوائنٹ یہاں سے سمجھ آ رہا ہے کہ اختلافات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کہیں مل بیٹھ کے آؤٹ سائڈ پہ ان معاملات کو ڈسکس کیا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے. کیونکہ وہاں وہ ایک جو ہے نا طاقت، قدرت، وہ چیز تھوڑی ڈاؤن ہوگی. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آؤٹ سائڈ میں جائیں گے، ایک تو اپنی اوقات لمٹ میں ہوگی، پھر دوسروں کا بھی کچھ خیال ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ خوشیاں باہر سے آؤٹنگ اور وہ فریشنس اور باہر کی چیزیں، سیرو فی الارض، یہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑنے کی نوبت ہی ختم ہو جاتی ہے، نوبت ہی نہیں آتی، اختلافات ہی ختم ہو جاتے ہیں. گھروں میں خاموشی کو، پیار کو، سکون کو، آرام کو، گھروں کو گھر رکھا جائے. اس حوالے سے مفسرین نے بہت پیاری پیاری چیزیں بھی نقل کی ہیں. قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو اوپر چیز ہوتی ہے، سایہ کر رہی ہوتی ہے، اس کو سقف کہتے ہیں، چھت. اور جو اس سے بھی اوپر ہوتا ہے اس کو سما کہتے ہیں. جو نیچے ہو اس کو عرض کہتے ہیں. جو چاروں طرف سے پردہ کر رہی ہو اس کو جدار یعنی دیوار کہتے ہیں. اور جو یہ سب ملی ہوئی ہوں ترتیب کے ساتھ، یعنی زمین، چھت، دیواریں ایک منظم ہو جائیں تو وہ بیت یعنی گھر کہلاتا ہے. اب یہ گھر کیا ہے؟ ساکانہ، رہنے کے قابل، سکون کی جگہ. سورۃ طلاق میں آتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. اسی طرح سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکی ہیں وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. گھر اور بیوی کس مقصد کے لیے؟ سکون کے لیے. مگر دونوں جگہوں سے سکون ختم ہو چکا ہے. یہ ہماری اپنی اور خاص طور پر مردوں کی نااہلی ہے. مردوں کی نااہلی کیوں؟ کیونکہ قوام وہ ہیں. اگر کوئی ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو الزام حکومت کو ہی جاتا ہے نا. جب کہتے ہیں حکمران ہیں، عوام ہیں، مانتے ہیں، تو پھر تباہی کا ذمہ زیادہ انہی پہ جاتا ہے. اگرچہ عوام کا بھی قصور ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنے حکمران ہوتے ہیں. گھر سنبھالنے کی ذمہ داری مرد پہ ہے. بہرحال وہ قوام ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام وجعل اور بنایا من جنود کھالوں سے، جلد کی جمع، جلد بولتے ہیں نا سکین کو، کھال کو، الانعام جانوروں کی، چوپایوں کی، بیوتن گھر یعنی جانوروں کی کھال سے جس کیمپنگ کے ذریعے جو تم خیمے بناتے ہو، یہ کتنی امیزنگ چیز ہے. تستخفونہا، تم ہلکا پاتے ہو، خفیف، لائٹ پاتے ہو. یوم ظعنکم، اپنی کوچ کے دن، کوچ کے وقت، ٹریولنگ ٹائم میں. ویوم اقامتکم، اور اپنے سٹے کے ٹائم بھی، یعنی ان کیمپنگ کو لگانا، اٹھانا، کیری کرنا اور سٹے کرنا کتنا ایزی ہے. اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہ جلد اٹ سیلف کام آئے، بلکہ جلد کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، جیسے ومن اسوافہا، اور ان کی اون. اسواف صوف کی جمع ہے. یہ بھیڑ کی، یہ شپ کے اوپر جو ان کی ہوتی ہے نا اون، جو بھیڑ کی اوپر جلد کے اوپر چیز ہوتی ہے اس کو اون کہا جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہاں اسواف، اوبار اور اشعار تین ٹرمز آئی ہیں، اور تینوں کا معنی ہی جلد کے اوپر والی چیز ہے. اسواف بھیڑ کی جلد کے اوپر جو ہوتی ہے اون، اوبار اونٹ کی جو پشم کہلاتی ہے، اور اشعار بکری کی ان کے بال. اساساً، یہ سامان ہے، اثاثہ ہے، یعنی استعمال کی چیزیں ہیں، فائدے کی چیزیں، قیمتی اثاثہ ہے. ومتاعاً، اور برتنے کی، فائدے اٹھانے کی چیزیں ہیں، الی حین، ایک وقت تک. ایون آپ پرس وغیرہ دیکھ لیں، یہ بھی کیری کیے جاتے ہیں. ان کی جلد سے لیدر کے پاؤچ، بیگ بنائے جاتے ہیں، اور ان کے بالوں سے، پشم سے، اون سے ان کی سٹرنگز
پکڑنے کے لیے بیلٹس یہ بنائی جاتی ہیں. تو اثاثا و متاعا الی حین، ایک مدت تک. اچھا یہ سب فار ایور نہیں ہے، کیا ہے؟ الی حین، مدت تک، یعنی موت اور قیامت. جس کو جتنی زندگی ملی، وہ جتنی بھی اس کے پاس چیزیں ہوں، بس وہ اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے. زندگی تک ہے یہ سب، جب ہے ہی زندگی تک. اور زندگی کتنی ہے؟ 1 صدی بھی نہیں ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے. تو پھر ان چیزوں کو اللہ کی عبادت میں یا آپس کی پیار محبت میں رکاوٹ بنانا، کیونکہ جہاں یہی چیزیں گھروں میں فیسلٹیز، باہر میں فیسلٹیز زیادہ آتی جاتی ہیں، تو وہیں اختلافات اور ناچاکیاں، جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اللہ نے کس لیے بنایا؟ اثاثا و متاعا، ہم ان کو کس لیے لگا رہے ہیں؟ ٹوٹل تباہی اور بربادی. تو پھر یہ جب الہین فرمایا تو سمجھا دیا کہ ان کو فار گارنٹیڈ نہیں لینا، یہ سب نہیں ہے، ایک مدت تک ہے. اچھا مدت، موت بھی اور قیامت بھی اور ضمانت بھی، مہلت بھی، یعنی جب تک اللہ نے لکھا ہوا ہے کسی کا ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا، بس تب ہوگا، کیونکہ عروج کے ساتھ زوال بھی ہوتا ہے. واللہ جعل لکم، اور اللہ اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، مما خلق، اس سے جو اس نے پیدا کیا، مخلوق میں سے مختلف چیزوں کی، ظلالا سائے، وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، من الجبال، پہاڑوں سے، اکنانا، پناہ گاہیں. آج بھی آپ دیکھیں بارڈر والے ایریاز کی، پہاڑی علاقوں میں غاروں کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ وہاں گھر ہوتے ہیں جہاں ایون تعمیر بھی ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. وجعل لکم، اچھا یہ پناہ گاہیں صرف گھروں کے حساب سے نہیں بلکہ سڑکوں کے اعتبار سے بھی، کیونکہ بہرحال روڈ سیفٹی یہ زیادہ اہم ہے گھروں کی سیفٹی سے بھی. گھر کے تو پھر بھی سمجھ آتا ہے، پہاڑوں کے گرد جو قدرتی راستے ہیں وہ بھی، اور رہنے کی جگہ ہیں وہ بھی، تمام مراد ہے. اکنانا، کنت ان کی جمع. یہ پردے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ کوئی بتائے گی؟ وہ کہتے تھے ہمارے دل کیا ہیں؟ فی اکنہ، پردے میں ہیں. سورۃ الکہف میں بھی ہے نا کہ ان کے وہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے دل پردے میں ہیں. فی اکنہ یعنی پردہ ایسی چیز جو دوسرے سے آڑ بن رہی ہو، جیسے باہر کے ماحول سے غار آڑ بنتی ہے، تو اسی لیے پہاڑوں کے ساتھ آیا من الجبال اکنانا وجعل. اچھا ایک لفظ کا ایک نیوٹرل سا معنی ہوتا ہے، جب ساتھ مختلف چیزیں آتی ہیں تو معنی اصل روٹ ایک ہوتا ہے لیکن الفاظ بدل جاتے ہیں، معنی بھی بدل جاتا ہے. کہیں صرف پردہ، رکاوٹ، اور کہیں پردے کے پیچھے رہنے کی جگہ، غار، پناہ گاہ. وہاں دلوں کے ساتھ آیا، یہاں پہاڑوں کے ساتھ ہے. وہاں واحد ہے، یہاں جمع ہے. وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، سرابیل. سرابیل قمیض کو کہتے ہیں، یعنی کرتے. تقیکم، تمہیں بچاتے ہیں، الحر، گرمی سے. اچھا سردی کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ کپڑے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے، قمیضیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، انر، آؤٹر، اپر، جیکٹس، یہ تو زیادہ ہونا چاہیے نا، یہاں یہی کیوں نہیں ہے؟ کوئی بتائے گی؟ کوئی ایک وجہ، ویسے تو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلاً کہ جب گرمی کا ذکر آیا تو سردی کا آٹومیٹکلی آ جاتا ہے ذہن میں، کہ کپڑے جب گرمی سے بچاتے ہیں، جیسے لون کے کپڑے، نرم ملائم گرم کپڑے، کاٹن، تو اسی طرح موٹا کپڑا ہو تو سردی سے بھی بچائے گا. ایک تو خود بخود سمجھ آ جاتا ہے نا. دوسرا پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں، لکم فیہا دفء، جہاں پہ مویشی کا ذکر ہوگا گرمی زیادہ ہوتی تھی. یہ بھی پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ وہاں سردی بھی ہوتی تھی. سورہ قریش پڑھیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ٹھیک ہے، ہم بعض یہ کہتے ہیں چونکہ عرب میں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس لیے گرمی کا ذکر آیا. ٹھیک ہے، سردی بھی ہوتی ہے لیکن یہ بات بھی ہو سکتی ہے کیونکہ گرمی بہرحال سردی سے زیادہ ہے. اور پھر اس لیے بھی کہ جب گرمی کی بات کی،
تو سردی خود بخود آ گئی. اور پھر اس لیے بھی کہ اس سے پہلے پیچھے خاص سردی کا ذکر پڑ چکے ہیں. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، یعنی سردی سے بچنے کے لیے. اور اب یہاں گرمی سے بچنے کا یعنی ٹھنڈا ہونے کا. وسرابیل، اور کرتے ہیں، قمیضیں ہیں، یعنی ایک تو ایسی ہیں جو لائٹ ہیں، تقیکم الحر، گرمی سے بچاتی ہیں. دوسری وہ ہیں جو اتنی موٹی ہیں کہ بأسکم، تمہیں بچاتی ہیں لڑائی سے. موجودہ دور کے ہیلمٹ ہوں، بلٹ پروف جیکٹس ہوں، ڈریسز ہوں، اور تمام ایسی چیزیں زرہ وغیرہ اس میں شامل ہیں. تقیکم بأسکم کذالک، اسی طرح یتم، وہ مکمل کرتا ہے، نعمتہ، اپنی نعمت، یعنی ہر ضرورت کی چیز تمہیں مہیا کرتا ہے. کذالک یتم نعمتہ، وہ اپنی نعمت مکمل کرتا ہے، یعنی ہر ضرورت کی سہولت کی چیز تمہیں پہنچاتا ہے. کیوں؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو. واضح ہے، یہ ایسے ہی نہیں یہ سب چیزیں دی ہوئی. خود دیکھو، کیا کوئی کسی کو، تم آپس میں کوئی کسی کو کوئی چیز ایسے دینے کو تیار ہے؟ جب تک کہ کوئی کسی کا دینا نہ ہو، کوئی احسان نہ ہو، کوئی مفاد نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو. اللہ نے یہ جو ان لمیٹڈ تمہیں دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ کیا ایویں ہی ہے؟ نہیں، ایک مقصد ہے. اللہ نے باطل پیدا نہیں کیا. مقصد کیا ہے؟ پیچھے بتایا کیا؟ لعلکم تشکرون، یہاں بتایا لعلکم تسلمون. اور دیکھو، یاد سنو، اگر تم نعمتوں کو استعمال کرو گے مگر شکر گزار فرما بردار نہیں ہوگے تو سنو، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں تو اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ یا کوئی اور کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے جسٹ پہنچا دینا ہے. المبین، واضح، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، صاف صاف واضح پیغام پہنچا دینا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر گواہ بنایا، الا هل بلغت؟ قالوا بلا، قال فاشهد اللهم اشهد. اور اسی طرح سپیچ کے آخر میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے ذمہ پہنچا دینا ہے. اب آپ کرتے نہیں کرتے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان تک پہنچتا نہیں ہے، پیغام ملتا نہیں ہے، سمجھ آتا نہیں ہے، نہیں، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، نعمت کو. ثم ینکرونہا، پھر انکار کرتے ہیں، پھر اجنبی بن جاتے ہیں، پھر اوروں کی طرف چلے جاتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. یہ اللہ عز و جل کا قانون ہے کہ اللہ کسی کو غفلت میں نہیں مارتا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو. کیوں؟ کیونکہ پیدائشی طور پر بھی اللہ نے ہر کسی میں یہ سسٹم انسٹال کر دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب جو اس الہام کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جائے گا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مظاہر کونیہ، کائنات کی مثالوں سے، کبھی دے کے کبھی نہ دے کے، کبھی کسی چیز سے تو کبھی کسی چیز سے سمجھایا، دکھایا، پھر بھی جو نہ مانا تو پھر عذاب آیا. اور اسی لیے اللہ نے لمبی زندگی کس لیے دی ہے؟ تاکہ ہر کوئی اچھی طرح سمجھ جائے، اور ایون غلطی سے بھی سمجھ جائے. ٹھیک ہے، پہلی بار تجربہ نہیں تھا یا پتہ تھا کنفرم نہیں تھا، غلط ہو گیا، شرک، کفر، جہالت، نافرمانی، معصیت، کچھ بھی، اب تو پتہ چل گیا، اب تو احساس ہو گیا. حتیٰ کہ اللہ عز و جل وہ ایک لمبی اتنی مدت، اتنی زندگی دیتا ہے کہ اصلاح کرنے کا جس میں تھوڑا سا بھی پرزہ ہو وہ اصلاح کر سکے. ہاں، جس پر بدبختی ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ.
اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم میم. یہ جو ہم آیت نمبر 82 میں ہی ابھی پڑھے تھے فَإِن تَوَلَّوْا، ان سے مراد نعمتوں کا پھر جانا ہے یا پھر جو لوگ ہیں وہ نہ مانے؟ اگر وہ پھر جائیں یعنی پچھلی ساری نعمتوں کو اپنے رب کی پہچان میں، رب کی معرفت اور عبادت، ان چیزوں سے مثالیں دی نا، اپنے اللہ کی پہچان کرائی. اب جو اس بات کو ان تمام مثالوں کا جو نتیجہ نکلا ہے، جو اسے تسلیم نہیں کرتے، وہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا. شکریہ. لگتا ہے آج سب سارا الحمدللہ کلیئر ہو گیا. ایک اور لفظ میم، یہ افئدہ کا مطلب دل تھا، جیسے سمع والابصار والافئدہ. جی افئدہ دل، آخری پارے کی چھوٹی صورتوں میں بھی ہے نا، التی تطلع علی الافئدہ. جی جی. اور آپ نے اس کا بتایا تھا کہ کس کی جمع ہے یہ؟ فؤاد، جیسے قلب کی قلوب، فؤاد افئدہ. جی جی. شکریہ. دعا دی تھی. جی دعا سنائیے. سنائیے سائرہ، پہلے آپ سنائیں.